نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ ہم عربی زبان کا جو بنیادی اور ابتدائی کورس ہے وہ کر رہے ہیں، اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 سیشنز سے ہمارا جو موضوع ہے وہ مرکب توصیفی ہے، جس کو ترکیب وصفی بھی کہتے ہیں، ڈسکرپٹیو کمپاؤنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے بھی کچھ کانسیپٹ کلیئر کرنا باقی تھے، تو اس کو آج کے سیشن کا موضوع میں نے بنایا ہے۔ تو پہلے تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کو ترکیب وصفی بھی بولتے ہیں، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور دوسرے حصے کو صفت کہا جاتا ہے۔ موصوف کو منعوت بھی کہتے ہیں اور صفت کو نعت بھی کہتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے کتاب الطالبی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ترکیب کون سی ہے؟ یہ اضافت کی ترکیب ہے، یعنی یہ جو کلمہ ہے کتاب، یہ مضاف ہے، اور یہ جو الطالب ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر تینوں حالتیں اعراب میں اس کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے لگائی جاتی ہیں۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں اوپر پیش ہے، آپ کو پتہ ہے پیش کو ضمہ بولتے ہیں، تو اس صورت میں یہ پورا جو کلمہ ہے جو آپ کے سامنے ہے تو یہ مضاف ہے، یہ مرفوع ہے۔ جب اس کے اوپر ہمیں پیش نظر آئے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ کو زبر نظر آئے گی تو پھر آپ کہیں گے منصوب ہے۔ اگر اس کے نیچے آپ کو زیر نظر آئے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ مجرور ہے، یعنی تینوں حالتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ میں ایک لانا چاہتا ہوں صفت کو نعت بھی کہتے ہیں۔ صفت کس کی لانا چاہتا ہوں؟ کتاب کی لانا چاہتا ہوں۔ یہاں اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ کی کتاب، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کی نئی کتاب۔ تو اب میں یہاں پہ کہوں گا ال لگاؤں گا اور جدید لگاؤں گا، تو میں یہ دیکھوں گا کہ یہ جو کتاب ہے اس کی اس وقت کیا حالت ہے۔ تو یہ مرفوع ہے، یعنی اس کے اوپر پیش ہے، تو یہ جو دال ہے اس کے اوپر بھی پھر پیش لگے گا، تو یعنی ضمہ لگے گا۔ اب کیا ہو گیا؟ کتاب الطالب الجدید، اس کا مطلب ہے طالب علم کی نئی کتاب، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نئے طالب علم کی کتاب۔ اب یہ جو نیا میں نے لگایا یہ کس کی صفت ہے؟ الطالب کی۔ تو کرنا کچھ نہیں ہے، دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مجرور ہے نا، اس کے نیچے زیر ہے، تو اس کے نیچے اب میں زیر لگا دوں گا۔ کتاب الطالب الجدید، اس کا کیا مطلب ہے؟ نئے طالب علم کی کتاب۔ اور اگر یہاں پہ پیش ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ نیو بک آف دی اسٹوڈنٹ، تو پھر وہ کتاب کی جو ہے وہ صفت ہو جائے گی۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا کتاب الطالبتی، تو یہاں پہ بھی میں یہ اسی طرح لکھنا چاہتا ہوں، تو اب میں نے لکھا الجدید دو۔ پیش کیوں لگایا کہ اصل میں یہاں پہ جو کتاب ہے اس کے اوپر پیش لگا ہوا ہے۔ کتاب الطالبۃ الجدید، فیمیل اسٹوڈنٹ کی نئی کتاب، طالبہ کی نئی کتاب، تو یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے، اور دونوں اعراب میں ایک جیسے ہیں۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ نئی طالبہ کی کتاب، تو چونکہ یہاں پہ طالبہ مؤنث ہے، اوپر تو مذکر تھا نا، یہاں پہ مؤنث ہے، تو اس لیے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی۔ کتاب الطالبۃ الجدیدتی۔ یہ آپ کے سامنے مزید اور مثالیں ہیں۔ اب اس میں جو مضاف ہے وہ میں نے جمع مذکر سالم لیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ اصل میں ہے معلمون، لیکن جمع مذکر سالم جب مضاف بنتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ دا اسکول ٹیچرز،
آپ نے دیکھا معلمو المدرسۃ الصالحون. اب اگر آپ صفت مدرسہ کی لانا چاہیں، مثلا آپ کہنا چاہیں کہ نئے اسکول کے ٹیچرز، تو اس کا تو وہ سمپل سا قاعدہ ہے کہ یہاں پہ آپ لگائیں گے الجدیدہ اور نیچے لگائیں گے زیر. معلمی میں نے لکھا ہوا ہے، یہ نسبی اور جر کی حالت ہے. اب وہی میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسکول کے نیک ٹیچرز کیا کہوں گا یہاں پہ الصالحین، معلمی المدرسۃ الصالحین. یہاں پہ آپ نے کیا کہا تھا؟ الصالحون. کیوں کہ یہاں پہ اس کا جو موصوف ہے اس کی یہ شکل ہے کہ وہ واو کے ساتھ مرفوع ہے، تو ضروری ٹھہرا کہ اس کی نعت واو کے ساتھ، اس کی نعت یعنی اس کی صفت واو کے ساتھ مرفوع ہو، تو اس لیے آپ نے صالحون کہا. یہاں معلمی ہے، نون گرا ہوا ہے، اور یہ جو یا آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے یہ منصوب یا مجرور ہے، تو اس کی صفت میں بھی یہ یا آ گئی. نون ہم نے یہاں پہ رکھا اس لیے کہ مضاف الیہ میں نون نہیں گرتا. تو معلمی المدرسۃ الصالحین، اسکول کے نیک ٹیچرز، اس کا بھی مطلب وہی ہے، اسکول کے نیک ٹیچرز، اس کا بھی وہی مطلب ہے. یعنی اعرابی حالت کے بدلنے سے معنوں میں تبدیلی نہیں آتی. تو یہ جو پچھلے سیشن میں ہم نے کچھ باتیں کی تھیں اس کی دہرائی ہم نے کر لی ہے تاکہ مرکب توصیفی کے جتنے بھی کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. ابھی ہم آگے چلیں گے تو آگے ہم مثنیٰ لیتے ہیں، تثنیہ کے مذکر اور مؤنث میں. تثنیہ جب مضاف بنتا ہے تو اس کی صفت ہم کیسے لاتے ہیں، تو ملاحظہ کیجیے. اب اگر میں مثال یہاں پہ مثنیٰ کی بھی دیتا چلوں، اگر یہاں پہ میں کہوں معلمہ، سکول کے 2 ٹیچرز، یہ تثنیہ ہے نا، یعنی معلمانی، نون پھر گر گیا اس لیے کہ وہ نون اعرابی اور اضافت میں گرتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کیا ہو جائے گا، الصالحانی، معلمہ المدرسۃ الصالحانی، اسکول کے 2 نیک ٹیچرز. تو یہاں پہ بھی صفت نے فالو کیا اپنے موصوف کو. اس کی دوسری شکل یہ بن سکتی ہے معلمہ. معلمی کہیں گے تو جمع ہے، معلمہ کہیں گے یعنی میم کے اوپر اگر آپ زبر لگائیں گے تو یہ تثنیہ ہے، اگر میم کے نیچے زیر لگائیں گے تو یہ جمع ہے. تو معلمہ المدرسۃ الصالحین، اب اس کو پڑھیں گے الصالحین، معلمہ المدرسۃ الصالحین. تو یہ آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. غرفۃ البیت، گھر کا کمرہ، تو یہ مضاف الیہ نا، غرفہ مضاف ہے، البیتی مضاف الیہ ہے. تو اب میں یہاں پہ مثلا غرفہ کی ایک صفت لانا چاہتا ہوں کہ گھر کا صاف کمرہ. تو صاف کے لیے میں کہوں گا النظیفۃ. دیکھیں آپ، غرفۃ تا کے اوپر پیش ہے، تو النظیفۃ تا کے اوپر پیش ہے، یعنی صفت اپنے موصوف کو فالو کرے گی. غرفۃ البیت نظیفۃ، گھر کا صاف کمرہ. اب اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صاف گھر کا کمرہ، یعنی صاف جو ہے کلین، وہ آپ ایڈجیکٹو لگانا چاہتے ہیں گھر کے لیے، تو اس صورت میں یہ تا تو آپ کو ہٹانی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بیت مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہوگی، لیکن اس کے نیچے کیا آئے گا؟ زیر آئے گی. کیوں زیر آئے گی؟ اس لیے
کہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، یعنی نکرہ معرفہ میں بھی، تذکیر و تانیث میں بھی وہ اس کے، اور عدد میں بھی یعنی جمع میں مفرد میں وہ اس کے مطابق ہوتی ہے۔ اب اگر میں یہاں سے اس کا ال ہٹاؤں، کہوں کسی گھر کا کمرہ، تو یہاں سے بھی مجھے ال ہٹانا پڑے گا، اور یہ تا کے نیچے مجھے دو زیریں لانی پڑیں گی، تنوین لانی پڑے گی۔ غرفت بیت نظیف، چونکہ یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہوگا، اگر یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہوگا۔ ابھی آگے دیکھیں، معلمات المدرستی، یہ کس حالت میں؟ رفعی حالت میں۔ اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں جو جمع مؤنث ہے، پیش کے ساتھ یہ مرفوع ہوتا ہے، اور زیر کے ساتھ یہ منصوب اور مجرور ہوتا ہے، زبر اس پہ نہیں لگتی، فتح اس کے اوپر نہیں آتی، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو ابھی یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسکول کی نیک استانیہ، تو یہاں پہ میں کیا لگاؤں گا؟ الصالحات، ادھر میں پیش لگاؤں گا، الصالحات معلمات المدرسۃ الصالحات، تو یہ صفت جو ہے اس موصوف کو فالو کرے گی۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اگر یہاں پہ زیر ہوگی، مثلا یہ نسبی اور جری حالت میں ہے، معلمات المدرسۃ الصالحات، اس کے نیچے بھی آپ کو زیر لگانی پڑی، تو یہ آپ فرق محسوس کر رہے ہوں گے۔ یہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں تاکہ وہاں سے بھی کچھ مثالیں دی جا سکیں، جیسے یہاں پہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے اہانت والا، بے عزتی والا عذاب ہے۔ تو آپ اس میں دیکھیں، یہ عذاب موصوف ہے، مہین اس کی صفت ہے، یعنی ایک ایسا عذاب جس کے اندر اہانت ہے، ذلت ہے، ذلت آمیز عذاب، مہین کہتے ہیں جس کے اندر ذلت ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں صفت موصوف اعراب میں ایک جیسے ہیں، یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے، یہ نکرہ ہے یہ بھی نکرہ ہے، لیکن اس پہ تنوین ہے، اس کے اوپر بھی تنوین ہے۔ آگے دیکھیں، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ شیطان کے بارے میں ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، صاف اور واضح دشمن ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا عدو نکرہ ہے، مبین نکرہ ہے، دونوں کے اوپر تنوین ہے، اور یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے۔ پھر ہے الحج اشہر معلومات، حج جو ہے وہ معلوم مہینوں کا نام ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، شہر ہے نا، شہر کی جمع مکسر کیا ہے؟ اشہر۔ تو میں نے آپ کو ایک اصول سمجھایا تھا کہ اگر جمع مکسر غیر عاقل ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جمع مؤنث استعمال کی ہے، تو جمع مؤنث کا استعمال ممکن ہے، وہ زیادہ نہیں ہے، کچھ ایکسیپشنز ہیں، تو اس میں یہ اس کا جو ہے استعمال ہوا ہے۔ تو اشہر معلومات، یہ اشہر موصوف ہے، اور آپ نے دیکھا تنوین ہے اس کے اوپر، تو معلومات ان کے اوپر بھی تنوین ہے، اور یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہے، یہ جمع ہے تو یہ بھی جمع ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو اس نے پکڑ لیا، استمسک وہ پکڑ چکا ہے، کس کو؟ بالعروۃ الوثقی۔ تو عروہ کس کو کہتے ہیں؟ گانٹھ کو کہتے ہیں، ناٹ، KNOTT، ناٹ۔
عروہ اس کو کہتے ہیں، اور وثقہ یہ کہتے ہیں بہت مضبوط. جیسے عربی زبان میں ہوتا ہے نا اوثق، یہ مذکر کے لیے یعنی بہت مضبوط، اور وثقہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. تو چونکہ عروہ جو ہے یہ مؤنث ہے تو الوثقہ بھی مؤنث ہے. یہ آپ دیکھیں کہ تا کے نیچے زیر ہے، تو چونکہ اس کی آخر میں الف مکسورہ ہے تو الف مکسورہ کے اوپر زبر زیر پیش کا لگانا ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے وَإِن تَوَلَّوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اور اگر تم پیٹھ پھیرو تو پھر مجھے ڈر ہے کہ تم ایک بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں یومن کبیرن، تو یہ یہاں سے دیکھیں اگر آپ تو یہ اضافت بھی ہے، ایک بڑے دن کا عذاب. تو اب اگر خالی یہ ہو عذاب یومن، اس کا کیا ہوگا؟ ایک دن کا عذاب. لیکن آپ صفت یہ کبیر کس کی لے کے آئے؟ یوم کی. یہ کبیر کس کی صفت ہے؟ یوم کی. میں کہتا ہوں یومن، آپ کہیں اس کی کوئی صفت لے کے آئے، آپ کہیں گے کبیرن، یومن کبیرن. تو یہاں پہ یومن کیوں ہے؟ اس لیے کہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور اس کی صفت بھی پھر اپنے موصوف کے مطابق ہوگی. وہاں پہ اگر یومن ہے تو یہاں پہ کبیرن ہوگا. اگر یومن کہیں پہ ہو تو کبیرن ہوگا، یومن کہیں پہ ہے تو کبیرن ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یہ صفت موصوف. اسی طرح آگے دیکھیں لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. اب یہاں پہ آپ آ کے تھوڑی دیر کے لیے رکیں کہ اس کے کوئی معبود نہیں مگر وہ جو بڑے عرش کا رب ہے. تو پہلے اس کو دیکھیں، رب العرش، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے. عرش کا رب، اس کے اوپر تو پیش ہے چونکہ مرفوع ہے. اس کے نیچے زیر کیوں ہے؟ عرش کے نیچے دیکھیں نا کیوں زیر ہے؟ اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. رب العرش، عرش کا رب، یہ رب مضاف ہے اور العرش مضاف الیہ. ابھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بڑے عرش کا رب، ایک عظیم عرش کا رب. تو آپ نے دیکھا العظیم یہاں پہ آپ نے لگایا، لیکن اس کے نیچے آپ نے زیر لگائی. کیوں؟ کہ عرش کے نیچے بھی زیر ہے، تو صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. اگر یہاں پہ میم کے اوپر پیش لگا دیں اور ہم یہ کہیں کہ رب العرش العظیم، تو پھر اس کا معنی بدل جائے گا. اس کا معنی ہوگا عرش کا عظیم رب. یہاں پہ عظیم عرش کا رب، اس لیے یہ صفت جو ہے وہ عرش کی ہے. یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ کچھ اور صفت موصوف کی میں نے مثالیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو آپ خالی پڑھ لیں. الکتاب الجدید، نئی کتاب. الرجل الطویل، بڑے قد والا آدمی، لمبا آدمی. القلم الجمیل، خوبصورت پین. الباب المفتوح، کھلا ہوا دروازہ. الشارع الواسع، کھلی سڑک. ثوب نظیف، صاف کپڑا. ولد ذکی، ذہین لڑکا. طریق طویل، لمبا راستہ. قلم احمر، سرخ پین. بیت کبیر، بڑا گھر. السیارۃ السریعۃ، تیز رفتار
گاڑی کار. الحدیقۃ الخضراء سبز گارڈن باغ. الشجرۃ العالیۃ بلند و بالا درخت. الساعۃ الجدیدۃ نئی گھڑی. المدرسۃ القدیمۃ پرانا اسکول. نہر جار رواں دریا. نہر کہتے ہیں دریا کو. ابھی یہاں پہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے جارن، تو آپ کو عجیب سے لگتا ہوگا، تو اس کی میں وضاحت کر دوں. اصل میں کیا ہے کہ آخر میں جب یا ہو نا، اس کی جو اصل میں شکل ہے وہ یہ ایسے ہے، جاریون، یہ اس کی شکل ہے جاری یون. تو ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نہر جاریون. آخر میں اگر یا ہے تو یا حرف علت ہے، تو اس کو گرا دیتے ہیں. یہ جو یا ہے یہ گر جاتی ہے، اور یہ چونکہ گری ہوئی ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ گری ہے تو اس کے نیچے ہم تنوین ڈال دیتے ہیں، جارن، نہر جارن. تو جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے نا تو یہ ہے مرفوع ہی ہے، تو آپ اس کے اعراب کیسے کریں گے؟ جارن مرفوع بالضمہ المقدرہ علی الجاء المحذوفہ. یا جو ہے وہ محذوف ہے، اس کے اوپر جو ضمہ ہے اس سے یہ مرفوع ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر یہاں پہ ال آئے، مثلا میں النہر کہوں تو ال جاری یا واپس آ جائے گی. یعنی اس طرح کے کلمات میں ال لگانے سے وہ واپس آ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم جس طرح قاضی نہیں کہتے جج کو، تو عربی میں ہوتا ہے قاضٍ، اس کو ایسے لکھتے ہیں، ہوتا وہ قاضی ہے. اگر میں یہاں پہ ال لگاؤں تو اس کی یا واپس آ جائے گی، القاضی بن جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جیسے ماضی ہے پاسٹ، تو اگر وہ نکرہ کی صورت میں ہے تو اس کو لکھیں گے ماضٍ. اب اگر ال میں لگاؤں تو یا واپس آ جائے گی، الماضی. یہ چیز آپ نے، یہ اس اصول کو بھی آپ نے یاد رکھنا کہ آخر میں اگر یا ہے تو وہ گر جاتی. پھر یہ دیکھیں، سریر مریح، آرام دہ بستر. مریح کہتے ہیں آرام دہ کو. لیل ہادئ، پرسکون رات. ہادی کہتے ہیں پرسکون کو. ماء بارد، ٹھنڈا پانی. طعام لذیذ، مزیدار کھانا. الفاکہۃ الطازجۃ، تازہ پھل. القصۃ الممتعۃ، انٹرسٹنگ سٹوری، دلچسپ سٹوری. الولد المجتہد، محنتی لڑکا. المعلم الرحیم، رحم کرنے والا استاد، رحیم استاد. الطالب النشیط، ایکٹیو اسٹوڈنٹ. نشیط کہتے ہیں ایکٹیو. بنت جمیلۃ، ایک خوبصورت لڑکی. زہرۃ صفراء، پیلے رنگ کا، ایک پیلے رنگ کا پھول. تو ابھی یہاں پہ صفراء، یہاں پہ آپ کو نہیں نظر آ رہی تنوین، تو اصل میں یہ جو صفراء ہوا ہے یہ ممنوع من الصرف اس کو بولتے ہیں. کچھ کلمات ہوتے ہیں جو ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، غیر منصرف بھی ان کو کہا جاتا ہے، تو ان کے اوپر تنوین نہیں آتی اور ان کے نیچے زیر نہیں آتی. وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. شمس مشرقۃ، شمس مشرقۃ، یہ تا کے اوپر بھی تنوین ہے، شمسن کے اوپر بھی تنوین ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشرقۃ مطلب مشرقۃ مؤنث ہے،
یہاں پہ مؤنث کیوں ہے؟ اس لیے کہ شمس عربی زبان میں مؤنث ہوتا ہے، اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ سماء صافیۃ، صاف ستھرا آسمان، تو سما بھی مؤنث ہے، اس لیے اس کی صفت بھی مؤنث ہے۔ ارض واسعۃ، کھلی زمین، اور یہ ارض جو ہے یہ بھی مؤنث ہے، عربی میں مؤنث ہے، سما بھی مؤنث ہے، شمس بھی مؤنث ہے، ارض بھی مؤنث ہے، اس لیے اس کی صفت مؤنث آئی ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، تو آپ اس کے اوپر پریکٹس کریں، اور یہ درس جو ہے بڑا اہم ہے، المرکب التوصیفی کا۔ تو اس کی جتنی آپ کی پریکٹس ہوگی، قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں اس میں دیکھیں، اور خود سے بھی کچھ جملے بنائیں، تو اس طرح پریکٹس کرتے کرتے اس کے اوپر آپ کی انشاءاللہ مہارت ہو جائے گی، اس میں مہارت ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔